الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم امام عاشقاں صدیق اکبر امام عاشقاں صدیق اکبر دلیل عارفاں صدیق اکبر امام عاشقاں صدیق اکبر دلیل عارفاں صدیق اکبر نظر بر چہرہ حسن دو عالم نظر بر چہرہ حسن دو عالم صداقت کی زبان صدیق اکبر صداقت کی زبان صدیق اکبر وہی صدق و صفا میں سب سے آگے وہی صدق و صفا میں سب سے آگے ہے تقی بے گماں صدیق اکبر ہے تقی بے گماں صدیق اکبر جو مشتاق جمال مصطفیٰ ہے جو مشتاق جمال مصطفیٰ ہے وہی قلب تپاں صدیق اکبر وہی قلب تپاں صدیق اکبر عریش بدر میں شمشیر عریاں عریش بدر میں شمشیر عریاں شجاعت کا نشان صدیق اکبر شجاعت کا نشان صدیق اکبر ہے ہجر مصطفیٰ میں سینہ پرسوز ہے ہجر مصطفیٰ میں سینہ پرسوز مگر کوہ گراں صدیق اکبر مگر کوہ گراں صدیق اکبر وہ ہر ساعت میں آقا کا مؤید صداقت کی اذاں صدیق اکبر صداقت کی اذاں صدیق اکبر حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر الحمدللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء رازدار مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ دل بر مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے میں الحمدللہ تعالی درگاہ مقدسہ ساہو چک شریف ضلع سیالکوٹ سے یہ مسلسل تیسرا جمعہ ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع انتخاب ہے جس کا ہم نے اعلان کیا تھا وہ یہ ہے کہ شان صدیق اکبر بزبان فاتح خیبر رضی اللہ تعالی علیہم عنہ، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے غلامی میں، عقیدت میں، محبت میں وہ ہستیوں کا خراج کہ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز سے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا ہے۔ پوری دنیا سے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے محبت کرنے والے احباب، ناظرین، سامعین، سامعات
ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس درگاہ مقدسہ سے عارف باللہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما قلندر بیریا و باصفا رحمت الرحمان نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا، اور یہی عقیدہ ہمیں بارگاہ گنج بخش سے ملتا ہے، یہی عقیدہ ہمیں بارگاہ اجمیر سے ملتا ہے، یہی عقیدہ ہمیں فرید الحق والدین سے ملتا ہے، یہی عقیدہ ہمیں اویس قرنی سے ملتا ہے، یہی عقیدہ ہمیں تمام اصحاب رسول سے ملتا ہے، یہی عقیدہ ہمیں اہل بیت اطہار سے ملتا ہے کہ نہ صدیق اکبر مولا علی سے جدا تھے، نہ مولا علی صدیق اکبر سے جدا تھے۔ تو آج ہم نے یہ چاہا تنقیداً نہیں، محبتاً، کہ ان کا جو محبت کا رشتہ تھا آج ہمارے ایمان میں بھی جو استقامت کا سبب ہے وہ محبت ابو بکر و علی ہے، وہ محبت عمر و عثمان ہے، وہ محبت اصحاب و اہل بیت اطہار ہے، کیونکہ ہمیں جو عقیدہ امام اعظم نے عطا فرمایا، ہمیں عقیدہ جو بریلی شریف سے ملتا ہے، جو جماعت حق کا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، یہ محبت والوں کی جماعت ہے، یہ الفت والوں کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جہاں صدیق کی محبت اور عشق بھی ملتا ہے اور جہاں امام علی مقام کی محبت و عقیدت بھی ملتی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے کہ ابو بکر ہم چکابا، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ حضرات گرامی قدر، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے۔ یعنی جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے یہ ہمارا من گھڑت عقیدہ نہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جسے مولا علی شیر خدا نے بیان فرمایا ہے۔ اور سنی وہ ہوتا ہے جو مولا علی شیر خدا سے عقیدہ لیتا ہے، جو جناب سیدنا صدیق اکبر سے عقیدہ لیتا ہے۔ آگے چلیے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو ظاہر فرمایا اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد اسی دن سے جو تبلیغ شروع کی وہ توحید الہی اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی تھی۔ مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور سب سے بہادر شخص کون ہے؟ کیا سب سے بہادر شخص کون ہے؟ یہ باتیں بڑی توجہ طلب ہیں اور ان پہ غور و فکر سے سننے والی ہیں اور ان کا لطف لینے والی باتیں ہیں۔ مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھ لیا حضور سب سے بہادر شخص کون ہے؟ تو قربان جاؤں شجاعت کے تاجدار جو فرمان دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سب سے بہادر شخص ابو بکر ہیں۔ سب سے بہادر شخص ابو بکر ہیں۔ فرمایا وہ جس دن بدر کے مقام پر حضور کے لیے ایک سائبان بنایا گیا، حضور کے جلوہ فراز ہونے کے لیے عریش بنایا گیا، سائبان بنایا گیا، تو اس دن جو مصطفیٰ جان رحمت کا پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ شیر خدا نے اس کو کہا اشجع الناس، کیا اس سے بڑھ کے اس کی شجاعت کی ہو سند؟ کہ شجاعت کے تاجدار یہ فرما رہے ہیں اس کے ثبات و عزم پہ قربان جائیے، دین مبین پہ آنے نہ دی جس نے کوئی زد، دین مبین پہ آنے نہ دی جس نے کوئی زد۔ مولا علی شیر خدا کے ایک اور فرمان سن لیجئے، آپ فرماتے ہیں میری بچپن کی عمر تھی تو سن کعبہ تھا، اس وقت لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالا ہوا تھا اور حضور کو ایذا پہنچا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے ایسا بہادر شخص نہیں کبھی دیکھا کہ میری اس وقت
بچپن کی عمر تھی اور کسی کو جرت نہ ہو رہی تھی کہ مشرکین کو کفار کو منع کر سکے، اتنے میں ایک ہیبت ناک آواز گونجی سے کعبہ میں نے دیکھا یہ کس کی آواز ہے، تو وہ ابو بکر تھے۔ اے بدبختو، اس محبوب کو تکلیف دے رہے ہو جو تم پہ کرم فرمانا چاہتا ہے، ان کو پریشان کر رہے ہو جو تمہارے دکھوں کو سکھوں میں بدلنا چاہتا ہے، اس کو تکلیف دے رہے ہو جو تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت ہر طرف سکوت طاری ہو گیا اور صدیق اکبر کی آواز گونج رہی تھی، صدیق اکبر کی آواز گونج رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نرم دل انسان تھے، یہ آپ کی طبع مبارک کا ایک ایسا لطیف نکتہ ہے کہ ہمارے تصوف میں کہا جاتا ہے کہ صدیق کی صداقت بھی لو اور صدیق کا نرم دل بھی لو کے بیٹھو۔ تو صدیق اکبر حضرت ابو سریحہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی شیر خدا کو برسر ممبر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا میں نے ممبر پہ بیٹھے مولا علی شیر خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ابن عساکر کی روایت ہے، تاریخ دمشق الکبیر میں ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ابو بکر بڑے درد مند، ابو بکر بڑے درد مند، نرم دل اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور خبردار حضرت عمر اللہ کے دین کی خیر خواہی کرنے والے تھے، پس اللہ نے ان کی خیر خواہی کی۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر جیسا نرم دل انسان نہیں دیکھا، اور آپ بڑے نرم دل انسان بھی تھے اور بڑے درد مند بھی تھے۔ آگے چلیے، قرآن مجید آج میں اور آپ اس شخص کے احسان مند ہیں جو ہمیں قرآن پڑھا دیتا ہے، اس شخص کے ہم احسان مند ہیں جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، جو ہمیں قرآن پڑھاتا ہے، ہمارا استاد ہے۔ اچھا، قرآن پڑھانے والے کے ہم احسان مند ہیں، تو جس نے قرآن جمع کیا ہے، جس نے قرآن جمع کیا ہے، آج میں اور آپ اسے کتابی شکل میں پڑھتے ہیں، اس کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی؟ اس کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی؟ تو مولا علی شیر خدا بارگاہ صدیقیت میں خراج پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر حضرت ابو بکر صدیق کو ملے گا کہ سب سے پہلے آپ ہی نے اس کو کتابی صورت میں جمع فرمایا، آپ نہیں اس کو کتابی صورت میں جمع فرمایا۔ آگے چلیے، بڑا خوبصورت جملہ ہے اسلام کی بقا کے بارے میں، اسلام کی بقا کے بارے میں مولا علی شیر خدا قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بیٹھے نا تو جنگ کے لیے نکلنے لگے، تو مولا علی شیر خدا نے گھوڑے کو پکڑ لیا، باغ کو پکڑ لیا۔ اے خلیفۃ الرسول، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں بھی آپ سے وہی کہنا چاہتا ہوں جو جنگ احد میں آپ سے رسول خدا نے فرمایا تھا، کیا کہ تلوار نیام میں کر لیجئے، اب آپ خود کو برائے کرم مصائب کا شکار نہ کریں اور مدینہ واپس لوٹ جائیں۔ اگلے جملے سنیے گا ذرا، خدا کی قسم اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر اسلام بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر آپ کو نقصان پہنچا یعنی آپ کی جو خدمات ہیں وہ اس قدر ہیں کہ آپ کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملی ہے، آپ کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملی ہے، قربان جاؤ۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق ہر وقت ہر کام میں نیکی میں سبقت لے جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سبقت لے جاتے تھے۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان علی شان ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اسے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے جس کام میں بھی سبقت کا ارادہ کیا حضرت ابو بکر صدیق اسی میں سبقت لے گئے، اسی میں سبقت لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کسی کی تعریف میں، کسی کی توصیف میں، کسی کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنے میں کون بندہ جلدی کرتا ہے؟ دو بندے جلدی کرتے، ایک سب سے پیارا دوست اور ایک سب سے بڑا دشمن۔ جو دوست ہوگا نا وہ سب سے پہلے جلدی سے آپ کی اچھی کوالٹی بیان کرے گا۔ یہ دوستی کی صفت ہے کہ دوست جو ہوگا آپ کی کوالٹی کو سب سے پہلے، اچھی کوالٹی کو بیان کرے گا لوگوں میں، اور جو دشمن ہوگا نا اس کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ آپ کے برے اوصاف کو سب سے پہلے بیان کرے گا۔ آپ جس شخص نے سب سے پہلے مبارک دی کہ علی تمہیں مبارک ہو، تم تمام مومنین کے مولا ہو، عمر کے بھی مولا ہو، تمہیں مبارک ہو، حضور نے یہ فرمایا ہے، تو وہ سب سے پہلے مبارک دینے والے کا نام عمر فاروق ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس سے گزرے اس حالت میں کہ ابو بکر پر صرف ایک کپڑا تھا۔ مولا علی شیر خدا پاس سے گزرے، جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما، ایک کپڑا اوپر ہے، تو مولا علی شیر خدا یہ عالم دیکھ کر فرماتے ہیں کوئی صحیفہ والا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا یہ ایک کپڑے والا رب کو محبوب ہے۔ بھئی کوئی بندہ کائنات میں اتنا محبوب نہیں رب کو جتنا جناب سیدنا صدیق اکبر محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا قربان جاؤں، جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم شیخین کے بارے میں، کن کے بارے میں؟ شیخین کے بارے میں مولا علی شیر خدا کا فرمان سنیے گا، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے گا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ابن عساکر کی روایت پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہدایت کے امام و رہنما تھے، ہدایت کے امام و رہنما تھے، قوم کی اصلاح کرنے والے تھے، مقاصد خیر میں کامیاب و کامران تھے، دنیا سے بھوکے رخصت ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی دنیا سے اپنے آپ کو تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا کے مطابق گزار گئے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے حالات میں ایک بات ملتی ہے، آخری وقت آپ کی جو وصیت ہے نا وہ کیا تھی کہ یہ دیگچا پتیلا جس میں ہم، جو بڑا پتیلا ہے نا جس میں ہم زیادہ سالن پکاتے ہیں، یہ اور یہ میرا کمبل، یہ میرے بعد عمر فاروق کے سپرد کر دینا۔ کیوں بھائی؟ فرمایا جب تک ہم خلافت کے امور پر کار بند رہے تو یہ سرکاری چیز کو استعمال کر لیا، یہ میرا ذاتی نہیں، یہ بیت المال کا ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، اوڑھنے کے لیے کمبل بھی، سالن پکانے کے لیے پتیلا دیگچا بھی اپنا نہ ہو۔ یہ مولا علی شیر خدا بتا رہے ہیں کہ بھئی وہ رہنما تھے، امام تھے، ہادی تھے ہمارے، لیکن حالت اور کیفیت کیا تھی کہ کھانا بھی انہوں نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا، اور اس کائنات سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے چلے گئے۔ سیرت مصطفیٰ کا آئینہ صدیق اکبر ہیں، سیرت مصطفیٰ کا آئینہ صدیق اکبر ہیں۔ ہم نے کبھی بغور مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم اگر اہل بیت اطہار کی روایات کو دیکھیں نا تو وہ زیادہ تر تواتر سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے روایت فرمائی ہیں، اور یہ جو
پانچتن پاک کے بارے میں، آیا تطہیر کے بارے میں، اور حضور کا ان کو کملی میں چھپا لینا، اس کو کون روایت کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ بھائی کمرے کے اوصاف کو باہر بیان کرنا یہ محبت کی دلیل ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ قربان جاؤں، اور مجھے یہ بتائیے کہ وہ جناب سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی حیات طیبہ کی ساری نیکیاں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں حضور کے فرمان کے مطابق، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکیاں فاروق اعظم کی ساری نیکیوں کے برابر ہیں، اب فاروق اعظم کے اوصاف بیان کرنے کے لیے جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ عمر نوح کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق کے اوصاف بیان کرنے کے لیے عمر نوح کی ضرورت ہے، یعنی 950 سال عمر ہو، عمر فاروق کے بیان اوصاف ہوتے ہیں۔ بھئی جس کی نیکیاں صدیق اکبر کی نیکیوں کے اگر ہم توازن کریں، متواتر میں لائیں، متوازن میں لائیں، ان کا ہم جو ہے محض نکالیں، تو یہ ملتا ہے کہ عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکیوں کے برابر ہے۔ اب عمر فاروق کے اوصاف بیان کرنے ہوں تو بندوں کو نہیں، جبرائیل کو عمر نوح کی ضرورت ہے، عرصہ نوح کی ضرورت ہے، 9.5 سال کے عرصے کی ضرورت ہے، تو صدیق اکبر کے اوصاف بیان کرنے ہمارے بس کی بات کہاں سے ہے؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر عمر سنت نبوی پر چلنے کا بڑا اہتمام فرماتے اور حضور کی سنت کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، 1450 سال گزر جانے کے بعد آج کوئی مسلمان، کوئی بندہ مومن کیا کہتا ہے کہ بھئی میری خواہش ہے کہ میری عمر حضور کی سنت کے مطابق گزر جائے۔ ایسا ہی ہے نا، 1450 سال گزر جانے کے بعد ہم جیسا مسلمان اس کی خواہش ہے کہ عمر حضور کی سنت کے مطابق گزرے، تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ وہ ابو بکر عمر جو مومنین کے امیر ہیں، وہ آج کے حاجیوں کے امیر نہیں، اصحاب رسول کے جو حج کرنے والے ان کے امیر ہیں، قربان جاؤں، ان کی شان اور مقام کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے اپنے منبر میں خطبے میں یوں ذکر فرمایا اس بات کا، ذرا اس کو توجہ فرمائیے گا۔ کنز العمال کی روایت پیش کر رہا ہوں، آپ پھر حضرت ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے۔ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، خطبہ طویل ہے لیکن اس میں سے جو بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مولا علی شیر خدا فرماتا ہے پھر ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے حضور کے بعد، انہوں نے نبی کریم کے طریقہ کار کے مطابق عمل درآمد کیا۔ آپ کو پتہ ہے جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حالانکہ وہ بڑا سخت اور مشکل مرحلہ تھا، یہ بات ضمناً میرے ذہن میں آئی اور آپ کے سمجھانے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس وقت تک میں سانس سے نہیں بیٹھوں گا آرام سے کہ جب تک ایک بکری کے رسی کے برابر بھی، رسیاں ہوتی ہیں نا گل پائیاں، اس کے برابر بھی حساب کر کے لوگوں سے زکوٰۃ نہ لے لوں۔ جناب عمر فاروق نے عرض کیا کہ حضور، یہ حضور کے بعد دور بڑا سخت ہے ذرا، تو ہم چونکہ تھوڑی نرمی کریں۔ اچھا نرمی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے قدموں کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، حضور ذرا ہم نرمی کر لیں تاکہ لوگ، چونکہ حضور کے بعد نیا یہ دور ہے تو بڑا مشکل ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی جرت کے مالک تھے تم؟
اور آج مسلمان جب فاتح ہو رہے ہیں پھر تم ڈر رہے ہو. تو حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے. تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور کی سنت کے مطابق انہوں نے لوگوں کو چلایا، خود بھی چلے، پھر وہ بہترین حالت پر دنیا سے رخصت ہوئے. اور اس امت کے نبی کے بعد تمام قوم سے بہترین شخص تھے. پھر عمر خلیفہ ہوئے. پہلی بات کیا، ہم کیا کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ نہیں، مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے. کیا فرماتے ہیں؟ وہ اس امت کے نبی کے بعد تمام قوم سے بہترین شخص تھے. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہم کہہ رہے ہیں. پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے. حضرت عمر نے نبی کریم اور حضرت ابو بکر کے طریقہ کار کے مطابق عمل کیا، اور وہ اس امت کے نبی اور ابو بکر کے بعد بہترین فرد تھے. کیا فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد اور حضرت ابو بکر کے بعد وہ بہترین فرد تھے. آگے چلیے، مولا علی شیر خدا ابن عساکر کی روایت ہے. فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آپ ایک دن کچھ ارشادات فرما رہے تھے کہ فرماتے فرماتے آپ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں بھائی میں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. یہ ان کی محبت کی بات تھی، یہ ان کی الفت کی بات تھی. اور میں آپ کو یہاں ایک مکالمہ جو ہے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے مولا علی شیر خدا اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ اس کے علاوہ بے شمار واقعات مولا علی شیر خدا نے جناب سیدنا صدیق اکبر کے جو مخالفین تھے، جی اچھا جو مخالفین تھے ان کے آپ کے جو گستاخ تھے ان کو سزائیں صدیق مولا علی شیر خدا نے دی. جو لوگ جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں لان تان اور کچھ ایسی گستاخانہ باتیں کرتی تھی نا، روایات میں موجود ہے آپ نے ایک مقام پر 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی، ایک مقام پر 100 کوڑوں کی سزا مقرر کی کہ جو صدیق اکبر کے متعلق غلط بات کرے میں اس کو یہ سزا دوں گا، میں اس کو یہ سزا دوں گا. سنیے ذرا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، وقت چونکہ قریب ہے میں جلدی سے اس واقعے کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین اور ہمارے سامعین و حاضرین اس سے محظوظ ہوں اور پتہ چلے کہ محبت والوں کا ہر انگ محبت میں ہوتا ہے، محبت والوں کا ہر رنگ محبت میں ہوتا ہے. ان کی زبان سراپا محبت ہوتی ہے، ان کی گفتار سراپا محبت ہے، ان کا کردار سراپا محبت ہے، ان کے افکار سراپا محبت ہیں، ان کے قلب و عقائد سراپا محبت ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی شیر خدا حضور کی بارگاہ میں کاشان نبوی میں حاضر ہونے کے لیے آئے. دونوں اکٹھے پہنچ گئے، دونوں اکٹھے پہنچ گئے. اب مولا علی شیر خدا نے حضرت صدیق اکبر سے کہا دروازے پہ دستک آپ دیں. کیا کریں؟ آپ دستک دیں. جناب صدیق اکبر نے فرمایا آپ آگے بڑھیں. مولا علی شیر خدا نے کہا میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ما طالعت شمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر، فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ آتیت خیر النساء بخیر الرجال، میں نے سب سے بہتر عورت کو سب سے بہتر شخص کے نکاح میں دیا ہے. صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں کہ میں نہیں آگے بدنا کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے. اب عقیدہ لو یار کہ کائنات کی افضل ترین عورت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ بات صدیق اکبر اقرار فرما رہے ہیں اور فرماتے میں نے حضور سے سنا کہ بہترین عورت جو ہے میں نے بہترین شخص کے نکاح میں دی ہے، لہذا میں تو آپ کو بہتر سمجھتا ہوں. آگے چلیے جناب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ایسے شخص سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ابراہیم خلیل اللہ کے سینہ مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ابو بکر کے سینے کو دیکھ لے.
اب دیکھو کس طرح یار ایک دوسرے کے راز و نیاز اور اوصاف دونوں ہستیاں بیان کر رہی ہیں. کون؟ دونوں ہستیاں بیان کر رہی ہیں. وہ اس کے اوصاف بیان کر رہے، وہ اس کے مکالمہ جاری ہے، آگے بڑھ ہی نہیں رہے، آگے بڑھ ہی نہیں رہے، مکالمہ جاری ہے. میں کیسے بڑھوں؟ وہ کہتے ہیں میں کیسے بڑھوں؟ وہ اس کے اوصاف بیان کرتا ہے، وہ اس کے اوصاف بیان کرتا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر یہ بات سن کے نا فرماتے ہیں میں کیسے آپ سے آگے بڑھوں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص حضرت آدم کا سینہ مبارک، ٹھہر کے لفظ سنیں ذرا، آدم کا سینہ، یوسف کا حسن و جمال، موسیٰ کی نماز، عیسیٰ اور ان کے زہد و تقوی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو دیکھنا چاہے وہ علی المرتضیٰ کو دیکھ لے. کون بیان کر رہا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر بیان فرما رہے ہیں. آپ نے دیکھے نا کتنا عظیم سنگم ہے. ذرا علم کی بات ہے، یہ محظوظ ہونے والی ڈاکٹر صاحب بات ہے. انہوں نے ایک صفت بیان کی ہے کہ میں نے حضور سے سنا ہے جس نے ابراہیم کا سینہ دیکھنا ہے وہ ابو بکر کا سینہ دیکھے. ابو بکر کہتے ہیں میں نے بھی حضور سے کچھ سنا ہے. آپ نے کیا سنا ہے؟ آدم کا سینہ، یوسف کا حسن، موسیٰ کی نماز، عیسیٰ کا زہد و تقوی، محمد رسول اللہ کا خلق عظیم. یہ تمام صفات جس میں دیکھنی ہے وہ علی المرتضیٰ کو دیکھ لے آ کر. اب مولا علی شیر خدا پھر کیا کہتے ہیں؟ میں ایسے شخص سے آگے کیسے پیش قدمی کر سکتا ہوں کہ جب میدان محشر میں حسرت و ندامت کے دن تمام لوگ جمع ہوں گے، ایک منادی حق تعالیٰ کی جانب سے ندا کرے گا اے ابو بکر تم اپنے محبوب کی معیت میں جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے محبوب کی معیت میں جنت میں داخل ہو جاؤ. آپ کا اتنا برا الورا مقام ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر میں اس سے آگے کیسے بڑھوں کہ میں نے حضور سے خیبر اور حنین کے موقع پر یہ سنا ہے. جب آپ کی خدمت میں دودھ اور کھجور کا ہدیہ پیش کیا تو فرمایا یہ ہدیہ طالب و غالب کی طرف سے علی بن ابی طالب کے لیے ہے. طالب و غالب کی طرف سے حاضی ہدیۃ من الطالب طالب الغالب لعلی ابن ابی طالب. یہ ہدیہ طالب و غالب کی طرف سے مولا علی کے لیے ہے. ہاں آپ فرماتے ہیں یار یہ فرمایا ہو میں کیسے بڑھوں؟ حضور نے فرمایا ہے انت یا ابا بکر عینی، ابو بکر تم میری آنکھ ہو. مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضور سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کہ ابو بکر میری آنکھ ہے. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میں آپ سے کیسے آگے بڑھوں؟ میں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ یا محمد کان لک فی الدنیا والد حسن و اخ حسن اما الوالد الحسن کابو کا فابو کا ابراہیم الخلیل و عمل اخ فعلی ابن ابی طالب. میں نے بھی حضور سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ آپ ایک بہت اچھے والد. صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حضور سے سنا ہے آپ بہت اچھے والد، بہت اچھے بھائی، والد ابراہیم اور بھائی علی المرتضیٰ. میں کیسے آپ سے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یار میں بھی حضور کو سنے ہیں، میں کن جگہ ود سکنا. میں حضور کو سنے ہیں کہ روز محشر جنت کا خازن رضوان جنت اور دوزخ کی چابیاں لے کر ابو بکر صدیق کی خدمت میں پیش کرے گا اور کہے گا ابو بکر رب کریم آپ کو سلام فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے یہ جنت اور دوزخ کی چابیاں اپنے پاس رکھ لو، جسے چاہو جنت میں بھیج دو، جسے چاہو دوزخ میں بھیج دو. جناب صدیق اکبر یہ سن کے آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں تو آڈے نال اگے کنج وداں، میں نے بھی حضور سے سنا ہے. حضور فرمایا جبرائیل امین نے مجھے آ کر بتایا کہ اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور میں تم سے اور علی سے محبت کرتا ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں تم سے اور علی سے محبت کرتا ہوں. اس پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. میں نے سجدہ شکر بجا کیا. پھر اللہ فرماتا ہے میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں. میں نے سجدہ شکر ادا کیا.
اچھا یہ ساری باتیں، اب چونکہ وقت ہو گیا، مکالمہ کافی لمبا ہے، یہ ساری باتیں نا ان دونوں ہستیوں کی جاری تھیں کہ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ باہر والا مکالمہ بھی ذرا سنے آجے، باہر نہیں تکیا کی پیا ہوں ہے، باہر کا مکالمہ بھی دیکھیے، اور رب فرماندا ہے تسی اٹھ کے دروازہ کھولو، یہ دونوں جنتی نے، دونوں افضل تے اعلیٰ نے، دونوں افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اسلاف ہماری محبت اصحاب اہل بیت رسول کے ساتھ دونوں کے ساتھ یکساں ہے، لیکن آپ نے اب دیکھا کہ مولا علی شیر خدا جناب صدیق اکبر کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، اور جناب سیدنا صدیق اکبر مولا علی شیر خدا کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے، ہمارے ایمان کو تقویت دینے کے لیے یہ بات لازم ہے، یہ بات لازم ہے۔ ایمان تب ہی کامل ہے، ایمان تب ہی کامل ہے جب ہم ان دونوں سے محبت رکھیں گے۔ یہی ہمیں ساہو چک کے تاجدار نے بتایا ہے، فرماتے ہیں صدیقیت تاجدار صداقت، عمر کی عدالت، عمر کا جلال اور عثمان بن عفان کی حیا، یہ تینوں چیزیں ملیں تو علی کی ولایت ملتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں یکجا ہو جائیں تو مولا علی شیر خدا کی ولایت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا میں سے جو ہمارے ساتھ سامعین و سامعات موجود ہیں، آنکھیں بند کر لیں اور دو زانو بیٹھیں تو بہتر ہے، قبلہ رو بیٹھیں، اور اپنے شیخ کا جو تصور ہے وہ اپنی تصور میں رکھیں، دل میں اپنے شیخ کو دیکھیں، اور پھر ان اپنی حاجات، پریشانیوں، مشکلات کو اپنے ذہنوں میں رکھ کے یہ میرے ساتھ اقرار و تکرار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام حاجات و پریشانیوں کو دور فرمائے، اور بحمدہ تعالی میسیجز کے ذریعے ہمیں یہ پیغام موصول ہو رہے ہیں کہ جو لوگ بیرون ممالک سے جو یہاں درگاہ شریف پہ بہت نہیں آ سکتے، سال کے بعد آتے ہیں، عرس پہ آتے ہیں، وہ خواتین و حضرات، ہمارے پیر بھائیوں اور پیر بہنوں نے، اور بالخصوص دور دراز سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بھی ہمیں میسیجز کیے ہیں کہ یہ وظائف پڑھنے سے الحمدللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا شافع الامراض، اللہم یا شافع الامراض، اللہم یا شافع الامراض، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔